صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حاجیوں کے استقبال کے لیے بندرگاہ جانا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو سواری تھی جس پر جانا تھا اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو ایک عقیدت مند تھے غلام نبی مستری، تو وہ تانگا لینے چلے گئے۔ تو جب تانگا لے کر آئے تو دیکھا کہ سواری بھی آ چکی ہے، تو آپ نے ایک چونی اس تانگے والے کو دے کر رخصت کیا، اور پھر 4 دن کے بعد جب بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک چونی دی، تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیسی چونی ہے، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چونی ہے کہ جو تم نے تانگے والے کو دی تھی۔ تو وہ غلام نبی جو تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اس بات کا میں نے تو تذکرہ کسی سے بھی مطلقاً نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کو ایک چونی دی ہے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ میں نے اس طرح کی بات کسی سے نہیں کی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز کا کیسے علم ہو گیا؟ تو حاضرین جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ میاں جی اس چونی کو بابرکت سمجھ کر رکھ لیجئے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ غلام نبی کہتے ہیں کہ جب سے وہ چونی میں نے اپنے پاس رکھی تو تب سے میری جیب میں پیسے کم نہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیے کہ بزرگان دین کا دیا ہوا تبرک کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا تنگ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، تو ان کو تھوڑی شرم و حیا کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیات سے تبرکات حاصل کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو وہ اسی مقام و مرتبے کے تحت ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کو صاف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ غالب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بات اثر نہیں کر پاتی، تو کوشش فرمایا کریں کہ علماء کرام، بزرگان دین کی صحبت میں رہا کریں، کہ ان کی بابرکت صحبت کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دنیا ہماری آخرت کو بہتر فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔